میرے ساتھیوں، قربانی کا وہ تہوار انشاءاللہ کل ہم منانے جا رہے ہیں۔ ہماری یہ دعا بھی ہے اور ہماری یہ تمنا اور خواہش بھی ہے کہ اللہ امن و چین و سکون کے ساتھ یہ تہوار ہم سب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب یہ تہوار آتا ہے ملک میں فرقہ پرستوں کا ٹولہ بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے، پروپیگنڈا کرنا، اسلام پر اعتراض کرنا، اور اس میں کچھ ایسے مسلمانوں کو بھی پکڑ کے لایا جاتا ہے جن کے دلوں میں، جو بظاہر تو جن کا نام مسلمانوں والا ہے مگر دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت پنپ رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو میڈیا پہ لایا جاتا ہے جو کہتے ہیں صاحب یہ تو بڑی غلط بات ہے، اللہ کے نام پہ جانور کی جو ہے بلی دی جا رہی ہے، جانور کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اب ہم اس موضوع پر نہیں جاتے کہ دنیا کے ہر مذہب میں قربانی کا تصور ہے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ اسلام کا جو قربانی کا تصور ہے وہ دنیا کے اور مذہبوں سے زیادہ پاک اور صاف مذہب ہے۔ اب یہ غیر مسلم مذہبی رہنما کا میں بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا صاحب ہمارے یہاں بھی قربانی دی جاتی ہے مگر ہمارے مذہبی عبادت خانے میں، ہماری جو عبادت گاہ وہاں دی جاتی ہے، یہ گھروں میں کیوں دی جاتی ہے، کالونیوں میں کیوں دی جاتی ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے بھائی، بڑے کامن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کو اتنا پوتر سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر میں آپ جانور کی قربانی نہیں کرتے، اور جس گھر کو آپ ایشور کا گھر سمجھتے ہیں وہاں قربانی کرنے کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، تو پھر یہ اس کا مطلب کہ آپ عقل سے پیدل ہیں۔ یہی تو چیز ہے جو اسلام کو الگ کرتی ہے دوسرے مذاہب سے۔ اسلام نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھروں میں قربانی کریں۔ مسجدوں میں مکہ والے کیا کرتے تھے اسلام کے پہلے؟ خانے کعبہ پہ وہ قربانی کا خون پوتتے تھے۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ قربانی کا خون ہم خانے کعبہ کی دیواریں پہ پوتیں گے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے اعلان کر دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تمہاری قربانی کے خون سے اللہ کو کیا مطلب ہے، تمہاری قربانی کے گوشت سے اللہ کو کیا مطلب ہے، وہ تو تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھنا ہے۔ ابراہیم جب بھی یاد آتے ہیں ہمیں ابراہیم کی قربانیاں یاد آتی ہیں۔ ابراہیم سے اللہ نے یہ مانگ لیا، یہ مانگ لیا، یہ مانگ لیا، یہ چھین لیا، ہم کو تو یہ یاد آتا ہے، اور اللہ کہہ رہا نہیں، ابراہیم کے صبر سے بڑا ابراہیم کا شکر تھا۔ ابراہیم نے اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیا تھا، آگ میں ڈالے گئے تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ باپ نے نکال دیا گھر سے، آسان نہیں ہوتا ہے باپ کو چھوڑ دینا۔ اور مجھے ایک بات کہنے دیجیے، آج ہم جب ابراہیم اور اسماعیل کی بات کرتے ہیں ہمیں باپ کا مقام بھی یاد آتا ہے، بیٹے کی فرما برداری بھی یاد آتی ہے، اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آزر نے اپنے اس بیٹے کے ساتھ کتنی بدسلوکی کی۔ اگر ہمیں یہ سبق ملتا ہے ابراہیم کی زندگی میں کہ اپنے باپ کا انسان کو احترام اور اس کی عزت کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، تو ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ باپ کو بھی اتنا سنگ دل نہیں ہونا چاہیے جتنا سنگ دل آزر تھا۔ دنیا میں سماج اور معاشرے میں بگاڑ ہمیشہ اولاد کی طرف سے نہیں، کبھی کبھی سماج میں گھروں میں بگاڑ والدین کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتوں میں، ہمارے خاندانوں میں یہ دوریاں اور اختلافات ہمیشہ اولاد کے بگاڑ کے سبب نہیں ہوتی، کبھی کبھی بڑوں کے اپنے بڑپن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی گھر برباد ہوتا ہے، پر بھی ہمیں ثواب عطا کرتا ہے۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا پورا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے بچا لیا، اور بیٹے کی جگہ دمبا آ گیا، بیٹے کی جگہ میڈھا آ گیا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ خانے کعبہ کی جو کنجی جن کے پاس تھی، حضرت عثمان بن طلحہ، اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ اے عثمان، میں جب خانے کعبہ کے اندر گیا تو میں نے اس میڈھے کی 2 سینگوں کو دیکھا تھا جو اسماعیل کی جگہ آیا تھا، جنت سے جو دمبا آیا تھا اللہ کی طرف سے جو آیا تھا، اس دمبے کی 2 سینگوں کو دیکھا تھا۔ تو اے عثمان، میں بھول گیا تھا تم سے کہنا، اب جب خانے کعبہ کے اندر جانا تو اس کو کور کر دینا، یہ مناسب نہیں ہے کہ ایسی چیز خانے کعبہ کے اندر ہو جو نمازیوں کو جو ہے ان کے ذہن کو ڈسٹرب کرے۔ علماء لکھتے ہیں کہ بعد میں جب ایک ایسا دور بھی آیا جب خانے کعبہ پر آگ سے حملہ کیا گیا تھا، جب خانے کعبہ پر آگ سے حملہ کیا گیا تو خانے کعبہ کی عمارت کو چوٹ پہنچا تھا، اس موقع پر وہ دمبے کا جو سینگ رکھا ہوا تھا خانے کعبہ میں وہ بھی جل کے راکھ۔ پیدا ہوتے ہم کسی کے بیٹے ہوتے ہیں، جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ کی محبت ہمارے دل میں پیوست ہوتی ہے، شادی کے بندھن میں بنتے ہیں، کوئی ہماری بیوی بنتی ہے، ہم اس کے شوہر بنتے ہیں، یہ رشتہ بھی محبت سے بھرا ہوتا ہے۔ پھر ہم باپ بنتے ہیں، عورت ماں بنتی ہے، یہ ماں اور بیٹے کا رشتہ، یہ باپ اور بیٹے کا رشتہ محبتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک لیول ایسا آتا ہے، ایک موقع ایسا آتا ہے جب ہم تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، ہمارے دل میں مال کی محبت پیدا ہوتی ہے، ہمارے دل میں تجارت کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ان ساری محبتوں کے بیچ میں ایک محبت ایسی ہے جو سپیریئر ہونی چاہیے، ایک محبت ایسی ہے جو سب سے اوپر ہونی چاہیے، اس محبت سے اوپر کوئی محبت نہیں، اور وہ اللہ کی محبت ہے۔ قرآن کا دوسرا پارہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے برابر دوسروں کو بنا دیتے ہیں۔ کیسے بنا دیتے ہیں؟ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ اللہ کے علاوہ
دوسروں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. محترم حاضرین جمعہ، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے، کسی بھی دوستی اور محبت کو آزمانے کے لیے دعوے کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی دعوے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ فلاں کے لیے بڑے مخلص ہیں، آپ کا فلاں سے بڑا قریبی تعلق ہے. یہ دعویٰ جب تک وفاداری اور اخلاص کے ساتھ بھرا ہوا نہ ہو، آپ جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جب تک اس کے ساتھ آپ وفادار نہ ہو، اس کے تئیں آپ مخلص نہ ہو، یہ دعویٰ بے مطلب ہے. اگر اتنی بات آپ سمجھ سکتے ہیں تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام، جن کی سنت کو کل ہم انشاءاللہ زندہ کریں گے قربانی کی شکل، ابراہیم اللہ کے خلیل تھے. اور خلیل کہتے ہیں ایسا محبوب، ایسا دوست کہ اس کے اوپر محبت کا کوئی لیول نہ ہو، اس کے اوپر محبت کا کوئی پیمانہ نہ ہو، کوئی درجہ نہ ہو، کوئی مرتبہ نہ ہو. محبت اور دوستی کا سب سے اعلیٰ تعلق اگر کوئی ہے عربی گرامر میں، عربی لینگویج میں، عربی زبان میں، تو اس کو خلت بولتے ہیں اور اس سے خلیل بنا ہے. اور ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں. اور یہ نہیں کہ ابراہیم نے اپنے آپ کو اللہ کا خلیل بنا لیا، نہیں نہیں نہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا ہے. یہ بندے تو سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہتے بن جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں. اللہ کسی کو اپنا خلیل بنائے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے دوست ہیں. اور جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو دنیا میں دو ہی شخصیتیں ہمیں ایسی ملتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے. ایک ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ایک انہی کی نسل سے پیدا ہونے والے آخری نبی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو ہی خلیل ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر دیا ہے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، میرا ابراہیم میرا بہت بڑا وفادار تھا. ابراہیم کیا صرف دعویٰ نہیں تھا، بڑی بڑی باتیں نہیں تھی، ابراہیم وفادار تھا. اور اس وفاداری کو آزمانے کے لیے اللہ نے جب جب ابراہیم کا امتحان لیا ہے، ابراہیم نے کسی امتحان میں مایوس نہیں کیا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب اللہ نے اپنے بندے ابراہیم کو آزمایا کئی چیزوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم نے ہر امتحان میں کھڑے ہو کر کے دکھا دیا. ابراہیم اس سونے کا نام ہے جو بالکل کھرا سونا ہے. ابراہیم اللہ کے اس پیغمبر کا نام ہے جس نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ تیاگ دیا، قربان کر دیا. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بقرعید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن جانور کی قربانی کرنا یقیناً ہمارے پیارے رسول کی بھی سنت ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی ایک سنت ہے. مگر ابراہیم کی سیرت کو اتنا لمیٹیڈ مت کیجیے، اتنا محدود مت کیجیے. ابراہیم کی زندگی، ابراہیم کا اسوہ، ابراہیم کا نمونہ صرف ایک جانور خرید کر کے اس کو ذبح کرنا نہیں ہے. ابراہیم کا نمونہ پوری زندگی میں ہمارے ہونا چاہیے.
قربانی کی جو دعا اللہ کے نبی پڑھتے تھے، ابو داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی نے پہلے ضعیف کہا تھا، بعد میں اس کو رجوع کر کے صحیح قرار دیا. وہ دعا ہم میں سے بہت سارے لوگ شاید پڑھتے بھی ہوں گے، یاد بھی ہوگی. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ جملہ بھی ابراہیم کا ہی جملہ ہے. جب ابراہیم کی قوم ستاروں کی عبادت کرتی تھی، سورج اور چاند کی عبادت کرتی تھی، اور ابراہیم اپنی مشرک قوم کو شرک میں لت پت دیکھ کر کے خاموش نہیں بیٹھ گئے ہماری اور آپ کی طرح. اگر آپ موحد ہیں، اگر آپ دین توحید پر ہیں، تو زندگی کی آخری سانس تک آپ کا کام ہونا چاہیے اس توحید کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا. ابراہیم آرام سے کمفرٹ زون میں بیٹھے رہتے، کیا ان کو تکلیف تھی؟ بھائی قوم ستارے کی پوجا کرتی ہے، کرتی رہے. قوم چاند اور سورج کی عبادت کرتی ہے، کرتی رہے. مگر ابراہیم نے دنیا کو سبق دیا کہ توحید پر چلنا جتنا اہم ہے، توحید کی دعوت دینا بھی اتنا اہم ہے. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں. اس خسارے سے بچنا ہے تو صرف الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے کام نہیں چلے گا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بھی آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے. دنیا کو شرک میں لت پت دیکھ کر، دنیا میں کو بدعات اور خرافات میں لت پت دیکھ کر صرف آپ مزے نہ لیں، صرف آپ اللہ کا شکر نہ ادا کریں. دنیا کے اس اندھیرے کو مٹانے کے لیے آپ کی جد و جہد کیا ہے، آپ کی کوشش کیا ہے، آپ کا اس میں جو ہے ڈونیشن کیا ہے، اس پر بھی ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. ابراہیم نے اپنی قوم کو ستاروں کی عبادت سے روکا. قوم کے سامنے واضح کر دیا کہ سورج معبود نہیں ہو سکتا. جو فجر کے جو صبح نکلے اور شام کو ڈوب جائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ستارے کیسے رب ہو سکتے ہیں جو رات میں نظر آئے دن میں غائب ہو جائیں؟ وہ چاند کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ ذات کی طرف کر لیا. میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں. اس کے بعد قربانی میں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. قربانی کر رہے ہیں آپ، جانور ذبح کر رہے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں. جو یہ اقرار کرنے کے بعد بھی کسی غیر کے در پہ جا کے سر جھکائے وہ اس دعا کے ساتھ غداری کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے. لا شریک لہ، میرے رب کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، اور اسی توحید کا مجھے حکم دیا گیا ہے. اور قرآن میں تو وانا اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلا مسلمان. مگر آپ دعا میں پڑھیں گے وانا من المسلمین، کہ میں مسلمان ہوں. اس کے بعد آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے قربانی کر دیں گے. اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتی تو آپ صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے بھی قربانی کر سکتے ہیں. تو ابراہیم وفاداری کا نام ہے، ابراہیم اخلاص کا نام ہے، ابراہیم اللہ سے گہری محبت کا نام ہے. اس دنیا میں جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہم بہت سارے رشتے ناتوں میں گھرے ہوتے ہیں. ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم کسی کے بیٹے ہوتے ہیں. جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ کی محبت ہمارے دل میں پیوست ہوتی ہے. شادی کے بندھن میں بنتے ہیں، کوئی ہماری بیوی بنتی ہے، ہم اس کے شوہر بنتے ہیں، یہ رشتہ بھی محبت سے بھرا ہوتا ہے. پھر ہم باپ بنتے ہیں، عورت ماں بنتی ہے، یہ ماں اور بیٹے کا رشتہ، یہ باپ اور بیٹے کا رشتہ محبتوں سے بھرا ہوتا ہے. زندگی میں ایک لیول ایسا آتا ہے، ایک موقع ایسا آتا ہے جب ہم تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، ہمارے دل میں مال کی محبت پیدا ہوتی ہے، ہمارے دل میں تجارت کی محبت پیدا ہوتی ہے. ان ساری محبتوں کے بیچ میں ایک محبت ایسی ہے جو سپیریئر ہونی چاہیے. ایک محبت ایسی ہے جو سب سے اوپر ہونی چاہیے. اس محبت سے اوپر کوئی محبت نہیں، اور وہ اللہ کی محبت ہے. قرآن کا دوسرا پارہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے برابر دوسروں کو بنا دیتے ہیں. کیسے بنا دیتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، وہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ایمان والے کے نزدیک سب سے محبوب اگر کوئی ہستی ہے تو اللہ کی ہستی، اللہ کی ذات، اللہ کی محبت سب قربان کیے جا سکتا. اور یہی درس ہے ابراہیم کی زندگی کا. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نحل کی قرآن کی 14ویں پارے کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. ان 2 آیتوں میں چند لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی پوری زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. ابراہیم ایک امت تھے. کیا مطلب؟ امت کہتے ہیں کمیونٹی کو، قوم کو، سماج کو، معاشرے کو. ابراہیم اکیلے ایک امت تھے. ابراہیم کے اندر جو صبر تھا پوری ایک امت کے برابر تھا.
ابراہیم کے اندر جو ایمان تھا پوری قوم کے برابر تھا. ابراہیم کے اندر جو توحید تھی پوری قوم کے برابر تھی. ابراہیم کے اندر جو اللہ کی محبت تھی پوری قوم کے برابر تھی. قانتا للہ. اور ابراہیم اللہ کا فرما بردار تھا. وہ تب بھی اللہ کا فرما بردار تھا جب باپ نے گھر سے نکال دیا تھا. وہ تب بھی اللہ کا فرما بردار تھا جب نمرود کے دربار میں نمرود کو اللہ کے بارے میں بتا رہا تھا. میرا ابراہیم تب بھی اللہ کا فرما بردار تھا جب بابل کی سرزمین چھوڑ کے فلسطین کی طرف جا رہا تھا. میرا ابراہیم تب بھی اللہ کا فرما بردار تھا جب اس کے کپڑے اتار کر کے اسے بہت ہی خطرناک آگ کے حوالے دیا گیا تھا. میرا ابراہیم تب بھی اللہ کا فرما بردار تھا جب بڑھاپے میں اولاد کے لیے ترس رہا تھا اور اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگ رہا تھا. میرا ابراہیم تب بھی اللہ کا فرما بردار تھا جب مصر کے ایک ظالم بادشاہ نے اسے گرفتار کر کے اس کی بیوی کی آبرو ریزی کرنے کی کوشش کی تھی. میرے ابراہیم نے اپنے دین کو کبھی نہیں چھوڑا, اپنے ایمان کو کبھی نہیں چھوڑا, اپنے رب کی توحید کو کبھی نہیں چھوڑا, اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کبھی نہیں چھوڑا. میرا ابراہیم تب بھی اللہ کا فرما بردار تھا جب بڑھاپے میں اولاد ملی اور اس کے گلشن میں یہ خوبصورت پھول کھلا اور وہ خوشی سے باغ ہو گیا, مگر یہ خوشی زیادہ دیر تک نہ ٹکی اور اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جاؤ اس بچے کو مکہ لے کے چلے جاؤ. وہ مکہ جہاں کوئی آبادی نہیں, کوئی گھر نہیں, کوئی کھیتی نہیں, کوئی اناج کا دانہ نہیں, کوئی پانی کا قطرہ نہیں, جاؤ وہاں چھوڑ کے چلے جاؤ. میرا ابراہیم تب بھی اللہ کا فرما بردار تھا جب اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بچے اسماعیل کو اکیلا اس بے آب ہو گیا سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا. اور میرا ابراہیم تب بھی اللہ کا فرما بردار تھا جب بڑھاپے میں ملنے والی وہ اولاد, وہ آنکھوں کا چین, وہ دل کا قرار, وہ اسماعیل, وہ جب جوانی کی دہلیز پر پہنچا اور باپ کا ساتھ دینے کے قابل ہوا اور اللہ کی طرف سے ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان آیا کہ اس بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کرو. قانتا للہ. ابراہیم اللہ کا فرما بردار تھا. ابراہیم کی فرما برداری حالات کو دیکھ کے بدلتی نہیں تھی. وہ سکھ میں بھی اللہ کا فرما بردار, وہ دکھ میں بھی اللہ کا فرما بردار, وہ تنگی میں بھی اللہ کا فرما بردار, وہ فراخی میں بھی اللہ کا فرما بردار. اولاد نہیں ہے تب بھی اللہ کا فرما بردار, اولاد ملی ہے تب بھی اللہ کا فرما بردار, اور اولاد مانگی جا رہی تب بھی اللہ کا فرما بردار. میرے عزیزوں, ایک بات بولتا ہوں, زندگی میں پریشانیوں میں اللہ ہمیں آزماتا ہے, لیکن پریشانیوں سے زیادہ اللہ آسانیوں میں آزماتا ہے. پریشانی اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے جتنی بڑی آزمائش آپ کی آسانی ہے. آپ کے کاروبار میں مندی کا آنا اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے جب کاروبار میں جو ہے چلتے کا دور ہو, عروج کا دور ہو, کاروبار آپ کا اچھا چل رہا ہو, وہ زیادہ آپ کے لیے آزمائش کا دور ہے. آپ کے گھر میں کبھی کھانا پکے کبھی نہ پکے, کبھی فاقے ہوں, کبھی آپ کے بچے بھوکے رہے, اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے جتنی بڑی آزمائش یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کھانے کی تمام نعمتیں موجود ہیں. میرے بھائیو یاد رکھو, یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا تعرف الیہ فی الرخاء, اللہ تعالیٰ کو اپنے اچھے دنوں میں یاد کرو, یعرفک فی الشدہ, اللہ تمہیں مشکل دنوں میں یاد رکھے گا. تو ابراہیم ہر حال میں اللہ کا فرما بردار تھا, حنیفہ. اور ابراہیم حنیف تھے. حنیف کس کو بولتے ہیں؟ حنیف کو اردو میں ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں یکسو ہو کر. یکسو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یکسو کا مطلب ہوتا ہے تمام ڈائریکشنز کو چھوڑ کر, تمام سمتوں کو چھوڑ کر اپنے چہرے کو کسی ایک ڈائریکشن کی طرف کر لیا جائے. ابراہیم نے اپنا ڈائریکشن ایک طرف کر لیا تھا. ابراہیم نے اپنا سارے رشتوں کو توڑ کر کے اپنا رشتہ اپنے رب سے جوڑ لیا تھا. ابراہیم کی توحید میں کوئی انحراف نہیں تھا, کوئی گمراہی نہیں تھی, کوئی بھٹکاؤ نہیں تھا. ولم یکن من المشرکین, اور ابراہیم مشرک نہیں تھے. شاکرا لانعمہ, اور ابراہیم اپنے رب کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے. ہمیں تو ابراہیم جب بھی یاد آتے ہیں ہمیں ابراہیم کی قربانیاں یاد آتی ہیں. ابراہیم سے اللہ نے یہ مانگ لیا, یہ مانگ لیا, یہ مانگ لیا, یہ چھین لیا, ہم کو تو یہ یاد آتا ہے, اور اللہ کہہ رہا نہیں, ابراہیم کے صبر سے بڑا ابراہیم کا شکر تھا. ابراہیم نے اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیا تھا. آگ میں ڈالے گئے تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا. باپ نے نکال دیا گھر سے, آسان نہیں ہوتا ہے باپ کو چھوڑ دینا. اور مجھے ایک بات کہنے دیجیے, آج ہم جب ابراہیم اور اسماعیل کی بات کرتے ہیں ہمیں باپ کا مقام بھی یاد آتا ہے, بیٹے کی فرما برداری بھی یاد آتی ہے, اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آزر نے اپنے اس بیٹے کے ساتھ کتنی بدسلوکی کی. اگر ہمیں یہ سبق ملتا ہے ابراہیم کی زندگی میں کہ اپنے باپ کا انسان کو احترام اور اس کی عزت کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے, تو ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ باپ کو بھی اتنا سنگ دل نہیں ہونا چاہیے جتنا سنگ دل آزر تھا. دنیا میں سماج اور معاشرے میں بگاڑ ہمیشہ اولاد کی طرف سے نہیں, کبھی کبھی سماج میں گھروں میں بگاڑ والدین کی طرف سے بھی ہوتا ہے.
ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتوں میں، ہمارے خاندانوں میں یہ دوریاں اور اختلافات ہمیشہ اولاد کے بگاڑ کے سبب نہیں ہوتی. کبھی کبھی بڑوں کے اپنے بڑپن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی گھر برباد ہوتے ہیں میرے ساتھی. سکے کے دونوں پہلو ہمارے سامنے ہونے چاہیے. اگر ہمیں ابراہیم کی فرما برداری یاد ہے تو ہمیں آزر کی یہ سخت دلی بھی یاد رہنی چاہیے کہ آزر نے اپنے اس بچے کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا تھا. مگر ابراہیم بڑے تحمل والے آدمی تھے. ابراہیم نے صبر سے کام لیا، باپ کو چھوڑ دیا، اور اللہ نے نتیجہ کیا دیا؟ نبیوں کا باپ بنا دیا. ابراہیم کے بعد ہزاروں نبی پیدا ہوئے جو ابراہیم کی نسل سے پیدا ہوئے. بنی اسرائیل میں تو ہزاروں نبی پیدا ہوئے. اسرائیل کون تھے؟ حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، یعقوب علیہ السلام تھے. انہی کا نام تو اسرائیل تھا. اور آخری نبی بھی جو پیدا ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ان ابراہیم کی نسل سے پیدا ہوئے. تو ابراہیم اپنے رب کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے. اجتباہ، اللہ نے ان کو چن لیا. وہداہ الی صراط مستقیم، اور اللہ نے زندگی کے ہر موڑ پر ابراہیم کو صحیح راستہ دکھایا. میرے ساتھیوں، قربانی کا وہ تہوار انشاءاللہ کل ہم منانے جا رہے ہیں. ہماری یہ دعا بھی ہے اور ہماری یہ تمنا اور خواہش بھی ہے کہ اللہ امن و چین و سکون کے ساتھ یہ تہوار ہم سب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جب یہ تہوار آتا ہے ملک میں فرقہ پرستوں کا ٹولہ بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے. پروپیگنڈا کرنا، اسلام پر اعتراض کرنا، اور اس میں کچھ ایسے مسلمانوں کو بھی پکڑ کے لایا جاتا ہے جن کے دلوں میں، جو بظاہر تو جن کا نام مسلمانوں والا ہے مگر دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت پنپ رہی ہے. ایسے لوگوں کو میڈیا پہ لایا جاتا ہے جو کہتے ہیں صاحب یہ تو بڑی غلط بات ہے، اللہ کے نام پہ جانور کی جو ہے بلی دی جا رہی ہے، جانور کا خون بہایا جا رہا ہے. اب ہم اس موضوع پر نہیں جاتے کہ دنیا کے ہر مذہب میں قربانی کا تصور ہے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ اسلام کا جو قربانی کا تصور ہے وہ دنیا کے اور مذہبوں سے زیادہ پاک اور صاف مذہب ہے. اب یہ غیر مسلم مذہبی رہنما کا میں بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا صاحب ہمارے یہاں بھی قربانی دی جاتی ہے مگر ہمارے مذہبی عبادت خانے میں، ہماری جو عبادت گاہ وہاں دی جاتی ہے، یہ گھروں میں کیوں دی جاتی ہے، کالونیوں میں کیوں دی جاتی ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے بھائی، بڑے کامن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کو اتنا پوتر سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر میں آپ جانور کی قربانی نہیں کرتے، اور جس گھر کو آپ ایشور کا گھر سمجھتے ہیں وہاں قربانی کرنے کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، تو پھر یہ اس کا مطلب کہ آپ عقل سے پیدل ہیں. آپ یہی تو چیز ہے جو اسلام کو الگ کرتی ہے دوسرے مذاہب سے. اسلام نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھروں میں قربانی کریں. مسجدوں میں مکہ والے کیا کرتے تھے اسلام کے پہلے؟ خانے کعبہ پہ وہ قربانی کا خون پوتتے تھے. انہیں یہ لگتا تھا کہ قربانی کا خون ہم خانے کعبہ کی دیواریں پہ پوتیں گے اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ نے اعلان کر دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہاری قربانی کے خون سے اللہ کو کیا مطلب ہے؟ تمہاری قربانی کے گوشت سے اللہ کو کیا مطلب ہے؟ وہ تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے. اور اسی لیے یہ بات یاد رکھو، ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو نان ویج نہ کھاتے ہوں. بھائی ضروری نہیں آپ مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو گوشت پسند نہ ہو. گوشت کھانا یہ لازم نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے. ہو سکتا ہے کہ آپ بکرے کا گوشت نہ کھاتے ہو، یہ آپ کی ایک پرسنل سوچ ہو سکتی ہے، آپ کی ذاتی پسند ہو سکتی ہے. یہ اسلام نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو گوشت پسند نہیں ہے تو آپ قربانی کو غلط نظر سے دیکھیں یا اللہ کے نام پہ جانور ذبح ہو رہا ہے اگر اس کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے. آپ گوشت کھاتے ہوں یا نہ کھاتے ہوں، یہ جو پورا پروسیس ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور ہمیں اس کا احترام اور اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ قربانی، یہ حج، یہ جو جانور حرم میں لے کے جائے جا رہے ہیں یہ سب اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ اسلام کے سمبلز ہیں، یہ اسلام کی نشانیاں ہیں. اگر ان کی کوئی تعظیم اور احترام کرتا ہے، ان کو کوئی رسپیکٹ دیتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے. اور کسی کو قربانی بری لگتی ہے اور جانور کا اللہ کے نام پہ ذبح ہونا برا لگتا ہے تو اس کا اپوزٹ مفہوم یہ نکلا کہ یہ اس کے دل میں منافقت کی نشانی ہے، اس کے دل میں ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. میرے ساتھ قربانی کے اس موقع پر ہمیں دو چار باتیں یاد رکھنی چاہیے. ہمیں اگر ابراہیم کی یہ سنت یاد ہے تو ہمیں سورہ صافات کی آیتیں بھی ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے کہ اس قربانی کے پہلے باپ اور بیٹے کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی. قرآن کا 23واں پارہ اٹھائیے سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے. فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. جب وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا اور باپ نے بیٹے سے کہا یا بنیا اے میرے بچے. یہاں ابراہیم اپنے بیٹے کا نام بھی تو لے سکتے تھے. علماء نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ کبھی زندگی میں باپ کو بیٹے سے کوئی ایسی بات کہنا ہو جو تلخ ہو، جو ناگوار ہو، جو تکلیف دہ ہو تو باپ کو ایسا لہجہ استعمال کرنا چاہیے جس سے تکلیف کی شدت کم ہو جائے.
ابراہیم نے اپنے بچے کو یا بنیا کہا، اے میرے بچے. اور اس میں دنیا کے باپوں کو بھی ایک سبق ہے کہ اولاد سے جس طریقے سے اولاد کو یہ حکم ہے کہ اپنے باپ سے محبت سے بات کرے، احترام سے بات کرے، والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں سے محبت اور پیار کا رشتہ ہر عمر میں برقرار رکھیں. بیٹا جوان ہو گیا تب بھی آپ کا بچہ ہے، بیٹا بوڑھا بھی ہو جائے آپ کی زندگی تب بھی وہ آپ کا بچہ ہے. ابراہیم اپنے جوان بیٹے سے کہہ رہے یا بنیا، اے میرے بچے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتا دے تیری کیا رائے ہے. یہ مشورہ کیوں مانگ رہے ابراہیم علیہ السلام؟ اس پر بھی علماء نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مشورہ اس لیے مانگا کیونکہ ابراہیم چاہتے تھے کہ وہ یہ دیکھیں کہ میرا بیٹا اس امتحان کے لیے کتنا تیار ہے. اور ابراہیم یہ بھی جاننا چاہتے تھے اگر میرا بیٹا چوں چرا کرتا ہے، اگر مگر کرتا ہے، تو میں اپنے بیٹے کو سمجھاؤں کہ بیٹا یہ اللہ کا امتحان ہے، اس میں تو صبر سے کام لے. مگر اس کی نوبت نہیں آئی. ابراہیم کو اپنے بیٹے اسماعیل کو کچھ سمجھانا نہیں پڑا. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. کہا کہ ابا جان آپ کو حکم پورا کر ڈالیے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اسماعیل کے اس ایک جملے میں کئی سبق ہے. پہلا سبق یہ ہے کہ باپ ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے. اسماعیل نے باپ کا ادب نہیں چھوڑا، یا ابتی، اے ابا جان کہہ کے بات کر رہا ہے. زندگی میں ذرا سی اونچ نیچ آ جائے، گھروں میں ذرا سا کچھ تناؤ پیدا ہو جائے تو ہم نے دیکھا ہے گھروں میں ماں باپ کے رشتے کا احترام بھی توڑ دیا جاتا ہے. بیٹے باپ سے یہ پوچھنے لگتے ہیں آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، بیٹے ماں سے پوچھنے لگتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. میں کہتا ہوں جو بچہ اپنے باپ سے یہ کہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، بیٹے کا کھڑے ہو کے اپنے باپ سے یہ بات یہ کہنے لائق ہونا، یہ خود اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ تیرے باپ نے تجھے اس لائق بنایا ہے. زندگی میں ہم ترقی کے جتنے اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جائیں، اپنے ماں باپ کے احسانات کے نیچے ہم دبے ہی رہیں گے میرے ساتھی. اسماعیل کو پتا لگ گیا کہ میرا باپ مجھے مارنے کی بات کر رہا ہے، مگر اسماعیل بڑے پیار سے کہتے ہیں ابا جان آپ اللہ کے حکم کو پورا کر ڈالیے. ابراہیم نے یہ تو نہیں کہا تھا اللہ کا حکم، انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے. لیکن بیٹا ہو تو اسماعیل کے جیسا، اسے معلوم ہے کہ میرا باپ نبی ہے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے. کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیں. اور پھر یہ نہیں کہ میرا کوئی کمال ہے، میں بہت بڑا مہان ہوں، میں اس امتحان میں کھرا اتر جاؤں گا. کہا کہ اگر اللہ نے چاہا، آپ زندگی میں کسی کام کے متعلق جتنے بھی کانفیڈنس میں ہو، جتنے بھی آپ یقین رکھتے ہو اپنے دل میں، انشاءاللہ ضرور لگائیے گا میرے ساتھی. اگر آپ نے انشاءاللہ نہیں لگایا اس کا مطلب کہ آپ کو اللہ سے زیادہ اپنی ذات پر اعتماد ہو گیا. اور اس انشاءاللہ کی اہمیت اگر سمجھنا ہے نا تو یاجوج اور ماجوج کا واقعہ ذرا جا کے دیکھ لینا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یاجوج اور ماجوج روزانہ اس ڈیم کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ڈیم حضرت ذوالقرنین نے بنایا ہے. روزانہ وہ محنت کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، مگر وہ ڈیم نہیں ٹوٹ پا رہا ہے. اور قیامت کے پہلے جس دن وہ ڈیم کو ٹوٹنا ہوگا اس دن یاجوج اور ماجوج کی زبان سے نکلے گا کہ آج انشاءاللہ ہم اس ڈیم کو توڑ دیں گے، اس دیوار کو توڑ دیں گے. اور اس دن وہ کامیاب ہو جائیں گے اور دیوار کو کراس کر کے آبادی میں، انسانی آبادی میں آ کر کے بہت فساد پیدا کریں گے، بہت جو ہے قتل و خون خرابہ کریں گے. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے ساتھیوں کی بددعا سے وہ ہلاک ہوں گے. انشاءاللہ کو آپ ہلکے میں مت لیجیے گا. یہ انشاءاللہ جب ہم بولتے ہیں نا تو ہم اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اسماعیل نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا. کہا کہ ابا جان اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اب ذرا قرآن کے الفاظ پہ غور کرو میرے ساتھی. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. جب دونوں باپ بیٹے اسلام لے آئے، اسلما اسی سے مسلمان بنا، اسی سے مسلم بنا ہے. جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، پتہ یہ چلا اسلام نام ہے اللہ کی مرضی کا. اسلام اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، اپنی منمانی کرنے کا نام نہیں ہے. قربانی کا یہ تہوار بھی آ رہا ہے. صبح ہماری اس مسجد پر انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز 6:30 بجے ادا کی جائے گی. آپ 6 بجے قربانی نہیں کر سکتے. ہماری عیدگاہ شکر تالاب میں 6:15 بجے عید کی نماز ادا کی جائے گی. آپ عید کی نماز کے پہلے قربانی نہیں کر سکتے. آپ موٹا تازہ جانور لے آئیے، جو قربانی آپ کرتے ہیں اسے 10 گنا بہتر جانور لے آئیے. اگر آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کر دی، اللہ کے نبی فرماتے گوشت تو ملا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. من ذبح قبل الصلاۃ فقد ذبح لنفسہ. جس نے عید کی نماز کے پہلے قربانی کی اس نے اپنے لیے گوشت کھایا، اس نے اپنے لیے ذبح کیا، اس کو قربانی کا ثواب ملا. بھئی آدھا ہی گھنٹے کا تو فرق ہوا ہے. اس 15 منٹ اور آدھا گھنٹے کی ٹائمنگ نے آپ کی قربانی کے ثواب سے آپ کو محروم کر دیا. اس میں سبق ہے پوری امت کے لیے. اسلام اللہ کی مرضی کے حساب سے چلنے کا نام ہے، اسلام اپنی مرضی سے چلنے کا نام ہے. فلما اسلما
جب دونوں باپ بیٹے اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکا دیتے ہیں. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور باپ نے بیٹے کو یا تو پیشانی کے بل لٹایا, بعض علماء نے جبین کا ترجمہ پیشانی کیا ہے, اور بعض علماء کہتے ہیں کہ پیشانی کو جبہہ بولتے ہیں, اور پیشانی کے جو دائیں بائیں کا جو سائڈ ہے اس کو عربی میں جبین بولتے ہیں. تو جیسے ہم جانور کو جب لٹاتے ہیں تو کروٹ کے بل لٹاتے ہیں, دونوں مطلب اس آیت کا لیا جا سکتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا یا ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا. اور قریب تھا کہ ابراہیم کی چھری اپنے بچے کی گردن پہ چل جائے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, کہ ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تو نے اللہ کے طرف سے دکھائے گئے اس خواب کو سچا کر دکھایا. ابراہیم نے قربان تو نہیں کیا بیٹے کو, بیٹا تو بچ گیا, مگر اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا. سبق یہ ملا, اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی نیت دیکھی جاتی ہے. ایک انسان رات میں قیام اللیل کی نیت کر کے سوتا ہے کہ میں صبح اٹھوں گا 3 بجے تہجد کی نماز پڑھوں گا, اور نیند لگ گئی نہیں اٹھ پایا, تب بھی اس کو تہجد کی نماز کا ثواب ملتا ہے. یہ اللہ کے دین کی وسعت ہے, یہ اللہ کے کرم کی اور اس کے عطا کی انتہا ہے کہ اللہ نیتوں پر بھی ہمیں ثواب عطا کرتا ہے. ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا پورا ارادہ کر لیا تھا, مگر اللہ نے بچا لیا, اور بیٹے کی جگہ دنبا آ گیا, بیٹے کی جگہ میڈھا آ گیا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ خانہ کعبہ کی جو کنجی جن کے پاس تھی, حضرت عثمان بن طلحہ, اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ اے عثمان, میں جب خانہ کعبہ کے اندر گیا تو میں نے اس میڈھے کی 2 سینگوں کو دیکھا تھا جو اسماعیل کی جگہ آیا تھا جنت سے, جو دمبا آیا تھا اللہ کی طرف سے جو آیا تھا, اس دمبے کی 2 سینگوں کو دیکھا تھا. تو اے عثمان, میں بھول گیا تھا تم سے کہنا, اب جب خانہ کعبہ کے اندر جانا تو اس کو کور کر دینا. یہ مناسب نہیں ہے کہ ایسی چیز خانہ کعبہ کے اندر ہو جو نمازیوں کو جو ہے ان کے ذہن کو ڈسٹرب کرے. علماء لکھتے ہیں کہ بعد میں جب ایک ایسا دور بھی آیا جب خانہ کعبہ پر آگ سے حملہ کیا گیا تھا, جب خانہ کعبہ پر آگ سے حملہ کیا گیا تو خانہ کعبہ کی عمارت کو چوٹ پہنچا تھا. اس موقع پر وہ دمبے کا جو سینگ رکھا ہوا تھا خانہ کعبہ میں وہ بھی جل کے راکھ ہو گیا تھا. تو یہ خانہ کعبہ ہی کے پاس یہ معاملہ ہوا تھا. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بیٹے کی قربانی پیش کی تھی وہ اسماعیل تھے. تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. اور آگے اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی, کہا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ بہت بڑا امتحان تھا. اے ابراہیم, یہ بہت ٹف ایگزام تھا جو تم نے پاس کر لیا. ایگزام لینے والا بول رہا ہے, امتحان لینے والا بول رہا ہے, امتحان بہت ٹف تھا. میرے ساتھیوں, یہ باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے جس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. قربانی آپ کیجئے, اخلاص کے ساتھ کیجئے, للہیت کے ساتھ کیجئے. قربانی کے گوشت کو آپ غریبوں میں بھی تقسیم کیجئے, فقیروں کو بھی دیجئے, جو مانگنے آئے ان کو بھی دیجئے, جو مانگنے نہیں آ رہے خوددار لوگ ہیں لیکن ان کے گھر میں قربانی نہیں ہے, جو گوشت کی ضرورت ہے, فَقُولُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, قربانی کا گوشت ان کو بھی پہنچائیے. ضروری نہیں کہ قربانی کے 3 حصے کریں, آپ پورا قربانی کا گوشت بھی صدقہ کر سکتے ہیں, لیکن آپ قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں. اور بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کریں. قربانی کے مسائل کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں تھیں لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہماری قربانیوں میں اخلاص پیدا فرمائے, ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے, اور سارے عالم اسلام کو امن, چین اور سکون کے ساتھ یہ تہوار منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے جو لوگ مختلف طریقے اپنا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو انہی کے اوپر پھیر دے اور اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنا دے. رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.